بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 928 ہے، 928، اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 91، 92 اور 93، 91، 92 and 93۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انی معکم رقیب، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے، قالوا انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے، کثیراً بہت کچھ، مما اس میں سے جو تقول تم کہتے ہو، وإنا بے شک ہم، لنراک البتہ دیکھتے ہیں تمہیں، فینا اپنے درمیان، ضعیفاً کمزور، ولولا اور اگر نہ ہوتا رہتک تمہارا قبیلہ، لرجمناک تو یقیناً ہم تمہیں سنسار کر دیتے، وما انت اور نہیں ہو تم علینا ہم پر بعزیز کچھ غالب۔ قال حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارہتی کیا میرا قبیلہ، اعز زیادہ دباؤ والا ہے، علیکم تم پر، من اللہ اللہ سے، واتخذتموہ اور تم نے بنا رکھا ہے اس اللہ کو، وراءکم ظہریہ اپنے پسے پشت ڈالا ہوا، ان ربی بے شک میں میرا پروردگار، بما تعملون جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو، محیط گھیرنے والا ہے۔ ویا قوم اور اے میری قوم، اعملوا تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں اپنی جگہ پر، سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے، من کون شخص ہے کہ یاتی ہی آتا ہے اس پر عذاب ایسا عذاب، یخزیہ جو اسے رسوا کرے گا، ومن اور کون ہے ہوا کاذب وہ جھوٹا، وارتقبوا اور تم انتظار کرو، انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ، رقیب منتظر۔ ترجمہ یوں ہے، انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اب تمہارے بھائی برادری نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور تم ہم میں کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، کیا میرے بھائی وغیرہ کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا رب تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنے جگہ کام کیے جاتا ہوں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ان 3 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم شعیب نے کہا کہ اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو۔ تیسری بات، اگر تمہارے بھائی وغیرہ نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ چوتھی بات، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ پانچویں بات، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میرے بھائی وغیرہ کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ چھٹویں بات، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے۔ ساتویں بات، میرا رب تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آٹھویں بات، اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ نویں بات، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا۔ 10ویں بات، اور یہ بھی جان لو گے کہ وہ کون شخص ہے جو جھوٹا ہے۔ 11ویں بات، انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔
بزرگان محترم، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، دین حق کی دعوت دیتے رہے اور برابر سمجھاتے رہے اور قوم کی اصلاح کی ہماتن کوشش کرتے رہے، مگر قوم تھی کہ مخالفت، نافرمانی، سرکشی اور کفر و شرک پر جمی رہی۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ایک بات تو یہ کہی کہ یا شعیب میں نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اے شعیب، یعنی توحید کی بات جو تم کرتے ہو یہ بات تو ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، یعنی تمہاری باتیں ہم کو ہضم ہی نہیں ہوتی۔ ہضم اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ان کا ہاضمہ خراب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پیغام حق میں خرابی یا کمی نہیں تھی، کمی یہ تھی کہ حق بات اور اچھی بات قوم کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام بیان و خطاب میں کمال رکھتے تھے، انہیں خطیب الانبیاء کا خطاب ملا تھا، جیسا کہ حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ بھی کہا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو، یعنی تم اکیلے اور تنہا ہو، تمہارا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے اور تمہارے اندر نفع پہنچانے کا نقصان پہنچانے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ یعنی قوم یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہم ساری قوم ایک جماعت ہیں اور تم اکیلے اور تنہا ہو، اس طرح ہماری طاقت کے مقابلے میں تم کمزور ہو۔ قوم نے یہ بھی کہا کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا، تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ تمہارے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے ہم تمہیں سنسار نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ پاس و لحاظ کی بات نہ ہوتی تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، یعنی ہمارے دلوں میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، صرف تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تم پر حملہ کرنے سے رکے ہوئے ہیں۔ پھر قوم نے یہ بھی کہا وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، کہ تم ہمارے نزدیک کچھ عزت والے بھی نہیں ہو، غالب بھی نہیں ہو۔ قوم کی ان تمام باتوں کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم ارحتی اعز علیکم من اللہ، کہ کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک عزت میں اللہ سے زیادہ بڑھ کر، کیا تم لوگ میری قوم یعنی برادری کی وجہ سے مجھے زندہ چھوڑ رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حکموں کو تسلیم کیا جائے۔ پھر فرمایا وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اے میری قوم کے لوگوں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ تم کو میری برادری اور کنبے کا تو خیال ہے، اس رب ذوالجلال کا خیال نہیں جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا۔ تم اس رب ذوالجلال سے نہیں ڈرتے اور اس کے عذاب سے خوف نہیں کھاتے کہ اگر تم نے اس کے بھیجے ہوئے نبی کو جھٹلا دیا تو تمہارا رب تمہیں عذاب دے گا۔ یہ بات یاد رکھو، ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب ان تمام کاموں کا احاطہ کیا ہوا ہے جنہیں تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کا علم بھی ہے، تمہارے احوال کا بھی علم ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمہارے برے اعمال کی سزا تمہیں دے گا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، یعنی تم اپنے طریقے کے مطابق اپنی مرضی سے کام کرتے رہو، میرے ساتھ اپنی طاقت کے بقدر جو سلوک تم کرنا چاہو اور کرو، اور میرے طریقے سے جو کام میں کرنا چاہوں گا میں کروں گا۔ یعنی تم اگر اپنے کفر اور اپنے گناہ پر قائم رہو اور میں دعوت کے فریضے پر قائم رہوں، سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، ان قریب تم جان لوگوں کے رسوا کرنے والا عذاب کس پر آئے گا اور کون اپنے قول میں جھوٹا ہے، یہ بھی تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کی حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔